ان اللہ فالق الحب والنوى، اس رکوع میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اتنی نعمت دینے والے رب کو چھوڑ کر تم کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالی بیج اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ حب بیج، نوا گٹھلی، کیسا باریک سا پودا، بال سے باریک، وہ کیسا اس گٹھلی کو چیر کے نکلتا ہے، اور صرف گٹھلی کو نہیں چیرتا بلکہ پوری مٹی کو چیرتا وہ باہر آ جاتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالی مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ کو وہ نکالنے والا ہے۔ بیج سے پودا نکالتا ہے، پودے سے بیج نکالتا ہے، مرغی سے انڈا نکالتا ہے، انڈے سے چوزا نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ اللہ کی شان ہے، تم کہاں اوندھے منہ جاتے ہو، کیوں رب کے دربار میں نہیں آتے۔ فالق الاصباح، وہ اندھیرا چیر کر روشنی پیدا کرنے والا ہے۔ صبح آتی ہے تو اندھیرا چیر کر آتی ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، پرسکون بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کا ایک نظام مقرر کیا۔ بڑی سی بڑی مشینوں میں فالٹ آ جاتا ہے، مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، سورج و چاند ہزاروں سال گزر گئے، وہ اسی طرح قائم و دائم ہے، اس کی چال میں اور اس کے نور میں، اس کی روشنی میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوتی۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج کے اندر بہت زیادہ ایندھن ہے اور وہ جلتا ہے، اس سے روشنی ہوتی ہے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ چھوٹی سی کار بھی بغیر ایندھن کے چلتی نہیں ہے، ایندھن ہمیشہ رہتا نہیں ہے، اسے ڈالنا پڑتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے اتنا ایندھن، آپ یوں سمجھیں کہ کروڑوں گیلن اگر پیٹرول جلایا جائے تب بھی اتنی روشنی پیدا نہیں ہو سکتی جتنی سورج کے اندر ہے۔ تو وہ کون اسے ایندھن دے رہا ہے، مسلسل کون جلا رہا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں یہ ستارے جو ہے وہ جل جل کے جو گر رہے ہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جلتے جلتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سورج بھی تو جل رہا ہے، یہ کیوں ختم نہیں ہوتا؟ ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بیچارے یہاں سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ سورج پر غور کریں اور غور کرتے ہوئے رب کی معرفت حاصل کریں، یہ عام سائنسدانوں کو نصیب نہیں ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقررہ نظام ہے، مقرر کیا ہوا نظام، تقدیر کس کا؟ العزیز العلیم۔ یہ کسی دنیا کے انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے کہ اس میں ایندھن ختم ہو جائے، فالٹ آ جائے، سیارہ خراب ہو جائے۔ یہ کوئی ہوائی جہاز نہیں کہ جس کے اندر 4 انجن ہو تو 2 انجن بند ہو گئے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جو عزیز ہے، وہ غالب ہے، العلیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے راستہ تلاش کرو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں۔ آج بھی ستاروں کی مدد سے راستے جاننے والے جانتے ہیں، چونکہ ستاروں کے مختلف جھرمٹ ہیں، اور ایک جھرمٹ سے تعین کر لیا جائے کہ مثلا اس طرف یہ جھرمٹ ہے، اور اگر ہم اپنے جہاز کو لے کر جاتے ہیں تو
تو یہ جھرمٹ جو ہے جب ہمارے سر کے اوپر آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فلاں علاقے میں پہنچ گئے. تو اس طریقے سے ستاروں کے ذریعے سمندر میں اور خشکی کے اندر راستے پہچانے جاتے ہیں. قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. وہو الذی انشأکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے. سر سوچے تو صحیح، ایک ہے آدم علیہ السلام اور اربوں انسان پیدا ہو گئے. فمستقر، پھر ٹھہرنا ہے. ومستودع، اور امانت میں رہنا ہے. مستقر سے مراد ہے زمین پر ٹھہرنا، اور مستودع سے مراد ہے قبر میں امانت میں رہنا، امانت کے طور پر رہنا. تو یہ زمین جو ہے وہ امین ہے، یہ امانت کے طور پر مردوں کو لیتی ہے اور کل بروز قیامت اور تمام مردوں کو باہر کر دے گی. قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا. لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے. وہو الذی انزل من السماء ماء، 1400 سال گزر گئے. قرآن کے بتائے ہوئے انداز کی فصاحت و بلاغت اور اس کے زور میں کوئی کمی نہیں آئی. یعنی قرآن کا انداز دیکھیں، ایسی چیزیں بتائی گئیں کہ سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی. لیکن آج بھی کسی بھی سائنسدان سے پوچھیں یہ بتائیے اگر بارش نہ ہو تو آپ کیا کریں گے، کہیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. دنیا کی بہت بڑی طاقت ہو، بارشیں بند ہو جائیں تو 3-4 سال کے اندر وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوں گے، ملک ویران ہو جائے گا. ساری دنیا مل کر اگر امداد کرے تو جہاں قحط سالی اگر پڑ جائے تو ساری دنیا مل کر بھی امداد کرے تو انہیں کھلا نہیں سکتے. اور رب کا کتنا کرم ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر پودے کو پیدا کیا، ہر اگنے والی چیز کو پیدا کیا. تصور میں تو لائیں، بارش بند ہو گئی تو اناج نہیں اگیں گے، پھل، درخت، پودے، گھاس، غلہ، سبزیاں سب ختم. جب یہ سب ختم ہو گئی تو اب لکڑی کہاں سے پیدا ہو، اب اناج کہاں سے پیدا ہو، پھر جانور بھوکے مریں گے تو گوشت کہاں سے کھایا جائے. یعنی اگر بارش بند ہو جائے تو ہر چیز کا نظام ختم ہو جائے گا. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس بارش سے، اس پانی سے خضرًا سبزہ پیدا کیا. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم نکالتے ہیں اس سبزے سے یعنی پودے سے حبًا دانے، متراکباً ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے. کیسے دانے ہوتے؟ ایک انار کے بیج سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے. اس ایک درخت میں کتنے انار ساری زندگی میں پیدا ہوتے ہیں؟ سینکڑوں انار. اور ایک انار میں دانے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک کے اوپر دوسرا چڑھا ہوا. وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور کے درختوں میں سے من طلعها قنوان دانیۃ، گابے سے ایسے گچھے پیدا کیے کہ جو قریب قریب ہے. یعنی آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ کھجور کے درخت میں جو کھجوریں لگتی ہیں تو ایک ساتھ کتنی کھجوریں لگتی ہیں، اور ایک اگر گچھا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا گچھا بھی ہوتا ہے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون.
میں یہاں پر پھر عرض کروں گا، اللہ کرے ہم زیتون کے استعمال کے عادی ہو جائیں۔ یہ زیتون کھانا سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کیا جائے یا زیتون پھل کھایا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت پیدا کی ہے کہ اس سے جسم میں قوت مدافعت بہت طاقتور ہو جاتی ہے، اور پھر بیماریوں کے خلاف جسم کے اندر ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ انسان بڑی بڑی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسے بعض سائنسدانوں نے تحقیق کی اور کہا کہ جو روزانہ 1 چمچ زیتون کا تیل کسی بھی طریقے سے استعمال کرے وہ انشاءاللہ کینسر سے محفوظ رہے گا۔ والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار۔ آپ نے اکثر یہ مقولہ سنا ہوگا، 1 انار 100 بیمار۔ تو انار جو ہے وہ بیماریوں کے لیے بڑا مفید ہے، اور اس میں بھی اللہ نے بڑی طاقت پیدا فرمائی۔ مشتبہن وغیر متشابہ، کسی بات میں وہ آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ باتوں میں جدا ہوتے ہیں۔ بعض پھلوں کے رنگ ایک جیسے ہوتے ہیں، بعض کے ذائقے ملتے جلتے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، غور کرو ان درختوں کے پھلوں پر۔ اذا اثمر، جب وہ پھل پک جائے۔ وینعہ، جب وہ اثمر پھلے، وینعہ، اور وہ پک جائے۔ تو جب وہ پھل پک جائے اور وہ پھل جب نکلتا ہے درخت پر تو اسے غور تو کرو کہ وہ درخت کہ جس کے اندر پتے ہی پتے ہیں، اس کی ٹہنی کو چبا کے دیکھیں تو کوئی آم کا ذائقہ نہیں آتا، سیب کے درخت کی ٹہنی کو چبائیں تو آپ کو سیب نہیں نظر آتا۔ کیسا رب العالمین اپنے کرم سے ایک چھوٹا سا پھول پیدا فرماتا ہے اور وہ سیب بن جاتا ہے، وہ آم بن جاتا ہے۔ کیسے ذائقے، کیسی مٹھاس، کیسی رحمتیں ہیں اس کی۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے اللہ کے مقابلے میں جنات کو شریک بنا لیا، جنات کو وہ خدا سمجھنے لگے۔ وخلقہم، حالانکہ اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو جنات خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وخرقوا لہ بنین وبنات بغیر علم، اور انہوں نے جہالت کی وجہ سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی، اپنی طرف سے انہوں نے تکے مارنے شروع کیے غلط کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں۔ سبحانہ، اسے پاکی ہے، وتعالی، وہ بلند و بالا ہے، عما یصفون، ان کی حرکتوں سے کہ جو وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے برابر جو ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے اور بلند و بالا ہے۔